السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الماعون ہم کر رہے ہیں۔ جی جلدی جلدی بتائیں کون سی ہے یہ آیت نمبر اور سارا کچھ؟ 107 ہے میم 107 اور سات آئے ہیں 7 آیات ہیں، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ مکی سورہ ہے اور آج ہم یہاں سے دوبارہ سے شروع کرتے ہیں۔ فویلن للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون۔ ہم لوگ جانتے ہیں حرف استنافیہ کہلاتا ہے۔ بہت سارے قسم کے ہوتے ہیں، زیادہ تر ہم اس کو جوائننگ ورڈ کے طور پہ لیتے ہیں، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حرف عطف۔ لیکن یہ والا جو فا ہے اس کو کہا جاتا ہے حرف استنافیہ، اور حرف استنافیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انجیکشن۔ اس کا مطلب جو بولا ہے آپ نے ذرا دوبارہ ایک دفعہ بول دیجئے۔ حرف یہ فا جو ہے حرف استنافیہ۔ چارجر لگانے اٹھ گئی تھی، چارجنگ ختم ہو گئی ہے۔ حرف استنافیہ کا مطلب کیا ہے؟ استنافیہ، حرف استنافیہ ان الفاظ کو کہا جاتا ہے کہ جن کو جہاں پہ بات مکمل ہو گئی اور بالکل ایک نیا جملہ جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ جی یعنی کہ اگر جو حرف جو آپ کا عطف ہے اس میں تو آپ کا ہوتا ہے نا کہ پچھلا جملہ اور اگلا جملہ ایک کنیکشن کے اندر ہے، یعنی کہ بات مکمل نہیں ہوئی، وہی جملہ جو پیچھے گزر چکا اس سے تعلق میں نیا جملہ شروع ہونے لگا ہے، یہی ہے نا؟ لیکن یہاں پہ استنافیہ وہ جملہ ہے یعنی کہ یہ فل سٹاپ ہے، پیچھے فل سٹاپ آ گیا اور اب بالکل نئی بات شروع ہونے لگی ہے، پچھلے جملے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب بات سمجھ آئیے؟ جی تو یہ والا فا جو ہے یہ لنک والا فا نہیں ہے، یعنی کہ عطف نہیں کر رہا، بلکہ یہ بتا رہا ہے کہ اب پچھلی بات مکمل ہو گئی اور اب بالکل نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، نئی بات شروع ہو رہی ہے جو پچھلے جملے کو مکمل کر چکی ہے اور اب نئی بات، کوئی نیا موضوع شروع ہونے لگا ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ حرف استنافیہ ہے، آگے ہے ویلن۔ ویلن اسم ہے کہ فعل ہے؟ اسم ہے۔ اسم ہے، تو جو جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ کیا ہوگا؟ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ اسم ہے اور اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اسم سے شروع ہو رہا ہے۔ اب اگر جملہ اسمیہ ہے تو اس کے اندر ہمیں ایک مبتدا چاہیے
اور ایک اس کی خبر چاہیے، یہی پارٹس ہوں گے نا؟ اور زیادہ سے زیادہ اگر ہوگا تو متعلق ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یا مبتدا ہے یا خبر ہے یا متعلق ہے، یہ تین پارٹس ہو سکتے ہیں جملہ اسمیہ کے۔ مبتدا کا ہونا لازم ہے، مبتدا کے بغیر جملہ اسمیہ نہیں ہوتا، کیونکہ جملہ اسم ہوگا تو وہ مبتدا ہوگا، لیکن خبر اور متعلق یہ ان کی پاسبلٹی ہے کہ ایک جملے میں خبر اور متعلق دونوں بھی ہو سکتے ہیں، اور ایک جملہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس میں صرف خبر ہو، اور ایک جملہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس میں صرف متعلق ہو، خبر نہ ہو۔ تو ہم پھر کیا کہتے ہیں اس متعلق کو؟ قائم مقام خبر، ٹھیک ہے؟ اگر تو ہمارا جملہ اسمیہ میں یہ تینوں چیزیں ہیں، مبتدا خبر متعلق، ایک یہ آپشن ہے، ایک ہے مبتدا اور خبر، یعنی کہ متعلق کا ہونا لازمی نہیں ہے، اور نمبر 3 پہ مبتدا اور صرف متعلق، اور اس میں خبر جو ہے وہ معذوف ہے۔ تو جب خبر معذوف ہو اور صرف متعلق ہو تو پھر ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ قائم مقام خبر، کیونکہ خبر تو لازمی چاہیے ہمیں مبتدا کے ساتھ، اور اگر وہ مسنگ ہے کسی وجہ سے تو پھر ہم اس خبر کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ اس کی قائم مقام ہے، خبر کی جگہ پہ قائم کر دیا ہے، مقام خبر پہ ہم نے اس متعلق کو قائم کر دیا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں قائم مقام خبر، یعنی کہ خبر کو ریپلیس کر لیا اس نے، خبر کی جگہ آ گیا یہ، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی الحمدللہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ویلن ہمیں پتہ چل گیا کیونکہ اس سے جملہ شروع ہو رہا ہے، تو یہ ہمارا مبتدا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مبتدا بعد میں چلا جاتا ہے اور خبر پہلے آ جاتی ہے، اس کیس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ مبتدا کو کیا کہتے ہیں اور مبتدا خبر کو کیا کہتے ہیں؟ خبر مقدم اور مبتدا مؤخر۔ بالکل ایسا بھی کیس ہو جاتا ہے نا ہمارے پاس کہ مبتدا جی مؤخر ہو جاتا ہے، کبھی کبھی جملہ اسمیہ اس میں کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلے خبر آ جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں خبر مقدم ہو گئی، اور بعد میں جو ہے مبتدا آ جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ مبتدا مؤخر ہو گیا، یعنی کہ آگے چلا گیا۔ مبتدا مؤخر، یہ ساری آپشنز ہیں ہمارے پاس نا۔ اب ویلن کو ہم نے دیکھا کہ ہم نے مبتدا کا ایک قاعدہ سیکھا تھا کہ مبتدا کو لازمی ہر حالت میں معرفہ اسم ہونا ہوتا ہے، لیکن یہاں میں یہ تنوین والا نظر آ رہا ہے، تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم پہلے چیک کر لیں کہ یہ کہیں خبر مقدم تو نہیں ہے، تو ہمیں پہلے نظر ڈالنی ہے اپنے باقی جملے کی طرف۔ تو ہم نے جب بعد کا جملہ دیکھا تو وہ ہے للمصلین۔ اب لل ہم نے کہا تھا جب بھی ہوتا ہے وہ لی پلس ال ہوتا ہے، لل از اکول ٹو لامز لی حرف جارہ پلس ال از اسم، تو حرف جارہ پلس مجرور اسم مل کے کیا بنتا ہے؟ مرکب جاری متعلق اسم۔ مرکب جاری جو کہ متعلق بن کے آتا ہے، کبھی بھی یہ مبتدا بن کے نہیں آ سکتا۔ ہم نے کہا تھا 5 مرکب ہیں، 4 مرکب مبتدا بن سکتے ہیں، پہلا مرکب اضافی، 2 مرکب توصیفی، 3 مرکب اشارہ اور 4 مرکب عطفی۔ یہ 4 مرکب مبتدا بن سکتے ہیں، لیکن مرکب جاری کبھی بھی مبتدا بن کے نہیں آ سکتا، یہ ہم بہت مرتبہ پڑھ چکے۔ اب یہ تو مبتدا نہیں ہے،
اور مبتدا کے بغیر جملہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ کنفرم ہو گیا کہ جو ویلن کا ورڈ ہے یہ صرف مبتدا ہی ہے، کیونکہ مبتدا کے بغیر جملہ نہیں ہو سکتا، جملہ اسمیہ، لیکن خبر کے بغیر ہو سکتا ہے. تو ہمیں یہ پتا چل گیا کہ ویلن مبتدا ہے. اب اگر یہ مبتدا ہے تو میں نے اس کو تنوین کے ساتھ کیوں لکھا، یہ دوسری بات آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ سیکھا تھا پہلے کہ 2-3 صورتیں ہوتی ہیں کہ جب مبتدا تنوین کے ساتھ آ سکتا ہے. پہلی ہم نے جو چیز سمجھی تھی وہ یہ تھی کہ ویلن جہنم کی ایک وادی ہے، وادی کا نام ہے، اس لیے معرفہ ہے. تو معرفہ میں تو ہمیں پتہ ہے نا کہ تنوین آ سکتی ہے، ہم نے پڑھا ہے محمد احمد. ٹھیک ہے، بہت سے نام ہیں جن کے ساتھ تنوین آتی ہے. تو اب یہ جہنم کی جب وادی کا نام بنے گا تو آٹومیٹکلی معرفہ ہے، تو ہمارا رول جو ہے نہیں ٹوٹا، یعنی کہ یہ معرفہ ہے، معرفہ سے مبتدا شروع ہو رہا ہے. اور لیکن دوسری ایک اور آپشن بھی دی گئی. جی دوسری کس کو یاد ہے؟ میں نے کیا بتایا تھا ایک اور آپشن بھی. ٹیچر آپ نے کہا تھا کہ جب قرآن میں کوئی دعا والے یا بد دعا والے الفاظ ہو تو وہ بھی نکیرہ سے بنتے ہیں نا. بالکل، دعائیہ یا بد دعا جب بھی عربی میں آئے استعمال ہوں انہیں ہمیشہ نکرہ استعمال کیا جاتا ہے. اور یہاں پہ کیونکہ یہ بد دعا ہے، یہ بد دعا ہے. ویلن کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ برباد ہو جاؤ، ہلاکت ہے یا بربادی ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں صورتوں میں اب ہمارا جو قاعدہ تھا وہ نہیں ٹوٹا. اگر یہ وادی جہنم کا نام ہے تو وہ پھر آٹومیٹکلی یہ معرفہ مانا جائے گا، اور اگر اس کو ہم بد دعا کے طور پہ لیتے ہیں، بربادی یا ہلاکت کے معنی میں، تو بھی وہ نکرہ ہوتا ہے. تو دونوں صورتوں میں آپ اس کو جس طرح سے بھی استعمال کرنا چاہو، اب ہمارا مبتدا کا قاعدہ نہیں ٹوٹا. تو یہ ہو گیا مبتدا. اب اس کے بعد جو للمصلین ہے، یہ جار مجرور ہے اور متعلق خبر معذوف، جو معذوف خبر ہے اس کے متعلق ہے یہ. ٹھیک ہے، آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہو متعلق خبر معذوف، اور آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ قائم مقام خبر. ٹھیک ہے، دونوں ٹرمز اس کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں. تو اب مبتدا اپنے قائم مقام خبر کے ساتھ مل کے مبتدا قائم مقام خبر کے ساتھ مل کے کیا بن جاتا ہے؟ جملہ اسمیہ. مطلب کیا ہوگا اس کا؟ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، یا ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے
اب آگے ہماری بات انکمپلیٹ ہے. اب اس کے آگے ہم نے دیکھا ہمارے پاس ورڈ آگے الذین. یہ تو اب تک آپ لوگوں کو رٹ چکا ہونا چاہیے. اس میں موصول اور اس میں موصول دو جملوں کو ملاتا ہے. ٹھیک ہے. میرے لکھے ہوئے کو پلیز آپ لوگ ساتھ ساتھ پڑھتے رہا کریں اگر کوئی غلطی ہو، تاکہ سیو ہونے سے پہلے پہلے جو ہے وہ کریکشن ہو جائے، کیونکہ بعد میں پھر ہمیں مشکل ہو جاتی ہے. کوئی لکھتے ہوئے میں نے، کیونکہ میں تیزی سے لکھ رہی ہوتی ہوں اور آگے لکھتی جا رہی ہوتی ہوں، پچھلا پڑھ نہیں رہی ہوتی، تو اس لیے آپ ضرور ایک نظر سب بچے ڈالتے رہا کریں کہ کوئی ورڈ، کوئی جملہ، کوئی لفظ کو میں نے غلط، کوئی حرکت غلط تو نہیں کرتی. تو ٹھیک ہو گیا. للمصلین جار مجرور ہے، متعلق خبر معذوف ہے، اور یا قائم مقام خبر ہے، اور مبتدا اپنے قائم مقام خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ بن گیا. ہلاکت ہے کس کے لیے؟ نمازیوں کے لیے. اب اس کی وضاحت جو ہے الذین کرے گا، یعنی کہ اسم موصول. ہم نے پتہ ہے کہ اسم موصول کے بعد ہمیشہ صلۃ الموصول آتا ہے، اور صلۃ الموصول اور موصول یہ کیا بنتے ہیں؟ اسم موصول کو ہم کہتے ہیں مبتدا، اور جو صلۃ الموصول ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی خبر. اور مبتدا، اسم موصول مبتدا اور خبر مل کے کیا بن جاتے ہیں؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. اسم موصول مبتدا کہلاتا ہے، صلۃ الموصول خبر کہلاتا ہے، اور یہ دونوں مل کے بن جاتے ہیں جملہ اسمیہ. اور یہ ہمیشہ ایسے ہی اس کے بنتی ہے، تو اس لیے اس کو یاد رکھنا ہے کہ جب بھی مبتدا اپنی خبر، یعنی کہ اسم موصول مبتدا اپنا صلۃ الموصول خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جملہ اسمیہ جو بنا، یہ پورا کا پورا جملہ اسمیہ، اب پیچھے ویلن کیا تھا؟ جی مبتدا. پورا کا پورا جو ہم نے فویلن للمصلین بنایا تھا، وہ کیا بنایا تھا؟ جملہ اسمیہ. میم جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے. چلو اینڈ پہ دیکھیں گے کیا بنتا ہے. یہ پھر یعنی کہ آپ کے پاس دو جملہ اسمیہ آ گئے نا، ایک پیچھے جملہ اسمیہ، اب یہ اگلا جملہ اسمیہ آ گیا ہے. الذین مبتدا، اور یہ اس کی آگے جو صلۃ الموصول ہے ہم صلاتہم ساہون، یہ دونوں مل کے ایک اور جملہ اسمیہ بن گیا. ٹھیک ہے. اس کو اینڈ پہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بنے گا، آپس میں لنک کیسے کریں گے اس کو. یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی الحمدللہ. جی. نیکسٹ چلتے ہیں جی. اب ہم صلۃ الموصول کھولنے لگے ہیں. صلۃ الموصول ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم ان صلاتہم ساہون، یہ ہمارا صلۃ الموصول ہے. اب صلۃ الموصول ہم نے کہا چار طرح سے ہو سکتا ہے: جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، اور شبہ جملہ. ایسے ہی سیکھا تھا نا ہم نے؟ جی جی. چار طرح سے ہو سکتا ہے: جملہ اسمیہ، اور جملہ فعلیہ، اور شبہ جملہ. اب یہاں پہ کون سا آ رہا ہے؟
ہم ان صلاتہم ساہون اسمیہ فعلیہ کہ شبہ جملہ ہے؟ اسمیہ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ پھر اسمیہ ہمارے پاس جملہ اسمیہ آ گیا. یہ والا ہماری یہاں پہ آ گئی ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں پھر وہی والی بات ہے کہ ہمیں چاہیے مبتدا اور خبر، اور ان ہمیں نظر آ رہا ہے. ان ہمیں کیا بتاتا ہے؟ میں کون ہوں؟ مرکب پہ جاری. مرکب جاری. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں کیا مل رہا ہے. سب سے پہلے ہم ہے، ہم کیا بن کے آئے گا؟ مبتدا. مبتدا، کیونکہ اسم ہے، اور اسم ضمائر جو ہوتے ہیں وہ اسم معرفہ بھی ہوتے ہیں. یہی ہے نا ہماری کہ جی اسم ہو اور معرفہ ہو، اس کے علاوہ ہمیشہ مبتدا جو ہوتا ہے وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے. تو کیا یہ رفع کی حالت ہے؟ جی. جی ٹھیک ہے، ہم کی جی میم. ضمیر جو ہے وہ رفعی حالت میں آتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیونکہ یہ ہم رفع میں بھی آتی ہے، نصب میں بھی آتی ہے، جر میں بھی آتی ہے، کیونکہ یہ مبتدا ہے تو اب ہم اس کو رفعی حالت کہیں گے. ٹھیک ہے، تو ہمارے سارے رول فالو ہو رہے ہیں یہاں پہ. تو یہ مبتدا ہے. مبتدا کے بعد آ گیا ان، جار، اور اس کے بعد آپ کو بتایا کہ مجرور اسم آتا ہے. تو اس کے بعد کیا ہے ہمارے پاس؟ ان کے بعد صلاتی. ہاں فی. تو یہ مجرور اسم ہے نا، صلاتی. جی جی. صلاتی ہم. تو ابھی ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس پورے کو ہم مجرور اسم کہیں گے. لیکن پھر ہمیں پتہ ہے کہ صلاتی اسم پلس اسم ضمیر کیا بنتا ہے؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی. مرکب اضافی. بالکل، یہ ہے مضاف اور ہم جو ہے ہم جو ہے وہ ہے مضاف الیہ. الیہ. اب آپ نے جیم آ گئی. ہاں جزاک اللہ. تو یہ دونوں مل کے کیا بن جائیں گے؟ مرکب اضافی. بالکل، مضاف اور مضاف الیہ مل کے مرکب اضافی. مرکب اضافی، اور مرکب اضافی بننے کے بعد اب یہ بن جائے گا مجرور اسم. ضرور اسم. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب یہ دونوں مل کے جار مجرور مل کے اب کیا بن گئے؟ متعلق اسم. بالکل، جار مجرور مل کے بن گئے متعلق کے. متعلق. اچھا، اب اس کے بعد ہمارے پاس آخری ورڈ کیا ہے؟ ساہون. اب وہ کیا بنے گا؟ ساہون کیا میم. بنے گا؟ خبر. بالکل خبر بنے گی. ہم مبتدا، ٹھیک ہے،
یہ جار مجرور جو ہے یہ متعلق، اور ساہون جو ہے یہ اب آخری جو ہمارا حصہ رہ گیا وہ ہے خبر. ٹھیک ہے، اور خبر ہمیں پتہ ہے کہ نکرہ اسم ہوتا ہے، یہ نکرہ ہے کہ نہیں ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی رفع کی حالت میں ہوتا ہے، تو یہ رفعی حالت بھی ہے، واو نون آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہماری مبتدا کی عدد جنس حالت ہوتی ہے وہی ہماری خبر کی ہوتی ہے. تو وہ الذین آپ نے دیکھا الذین اس کے مطابق استعمال ہوا ہے کہ نہیں. مسلینا یانون زبر والا تھا، یعنی کہ جمع تھا، تمام نمازیوں کی بربادی ہو جائے. تو آپ کیونکہ جمع ہے تو الذین بھی جمع والا آ گیا، کیونکہ وہ کنیکٹ کر رہے پچھلی بات کو. پھر اسی لیے ہم بھی آ گیا جمع مذکر. پھر آپ نے دیکھا صلاتی ہم ان سب کی نمازیں، تو وہ بھی وہی آ گیا جمع. ساہون یہ بھی جمع مذکر آ گیا. تو سب آپس میں ریلیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ جی. تو آپ کا یہاں پہ مبتدا اپنی متعلق اور خبر کے ساتھ مل کے کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ. اور جملہ اسمیہ بن کے کیا بنا؟ ابھی کیا بتایا تھا؟ الذین کیا ہے؟ ٹاپ پہ ہم نے کیا لکھا تھا؟ اسم الموصول اسم الموصول صلۃ الموصول. مبتدا بنا تھا، اور اب ہم صلۃ الموصول پڑھ رہے ہیں جو کہ اس مبتدا کی خبر بن رہی ہے. خبر. یہ پہلے بنا صلۃ الموصول، اور پھر اس کے بعد بنا الذین مبتدا کی خبر. کلیئر ہو گیا؟ اور اب یہ دونوں مل کے ایک اور بنا رہے ہیں جملہ اسمیہ. میم پلیز یہاں سے ریپیٹ کیجیے گا. ساہون خبر نکرہ بنی اور رفع کی حالت، پھر مبتدا اور آگے یہ مجھے یہاں سے سمجھ نہیں یہ آئی. اب پورے جملے کو میں کر رہی ہوں نا. الذین جو یہ ہم جو ہے یہ مبتدا تھا پورے جملے میں. الذین کے بعد صلۃ الموصول آ رہا ہے نا بیٹا. جی میم. صلۃ الموصول کے یہ جو ہے پورا کا پورا جملہ ہم ان صلاتہم ساہون، یہ پورا الذین جو ہے مبتدا بھی ہے اور مبتدا ہونے کے ساتھ اسم موصول بھی ہے. یہ بات سمجھ آئیے؟ جی میم، اللہ اسم موصول ہے اور ساتھ مبتدا ہو گیا. اور اس کے بعد صلۃ الموصول آتا ہے، یہ پورا جملہ صلۃ الموصول ہوگا، جی اور الذین کی خبر بھی بنے گا، جی خبر بھی بنے گا. اور دونوں مل کے کیا بن جائیں گے؟ جملہ اسمیہ. اور خبر دونوں بنے گا. کیا چیز؟ صلۃ الموصول اور خبر دونوں بنے گا. جی دونوں بنے گا نا. پہلے الذین، اگر الذین کو ہم لے رہے ہیں اسم موصول، تو پھر اس کے ہم کہیں گے اس کا صلۃ الموصول ہے، اور پھر الذین کو جب ہم مبتدا لیں گے تو اس کو اس کی خبر لیں گے، جی میم. اور دونوں مل کے جملہ اسمیہ بن جائیں گے. کنفیوز ہو رہے ہو بیٹا آپ؟ جی میم مجھے یہاں سے نہیں سمجھ آ رہی. آپ نا، میں نے شاید وہ بہت ساری چیزیں ایک ساتھ بول دی ہیں. نہیں، آپ ایسا کیجیے نا، جیسے خلاصہ نہیں ہوتا سمری، یہ دوبارہ بتا دیں کہ یہ جملہ اسمیہ اور یہ اس کی جی میں خبر ہے. بتانے تو لگی ہوں نا، میں وہی ابھی دوبارہ بھی بتایا ہے. کلثوم آپ خود بتاؤ مجھے کہ الذین کیا ہے؟ میم اللہ زینہ جو ہے وہ ہے گرامیٹکلی میم کیا ہے نہیں، الذین؟ ہاں اللہ زینہ اگر ہم جملہ اسمیہ لیں تو وہاں پہ یہ مبتدا آ رہا ہے. اور اس کے بعد ٹھیک کیا ہے، آتا ہے؟ اگر اللہ زین مبتدا کے بعد خبر آتی ہے یہ باقی یا پورا متعلق. جملہ اس کی خبر بنے گی نا.
یہ بالکل خبر بنے گی. یہاں تک بات یہاں پھر سمجھ اگر آ گئی؟ اور یہ دونوں مل کے کیا بن جائیں گے؟ مبتدا خبر جملہ مل کے کیا اسمیہ، بن جائیں گے؟ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ بن جائیں گے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ جی آ گئی. اب الذین کیا ہے؟ مبتدا کے علاوہ کیا ہے؟ اس میں موصول اب اس پہ موصول کے بعد پورا جملہ کیا بن کے آتا ہے؟ کا صلۃ الموصول. اب یہ دوسری یہ بات بتائی تھی میں نے آپ کو، یہ پورا جملہ ٹھیک اس ہے. کا صلۃ الموصول ہے. اب ہم نے کہا صلۃ الموصول تین طرح سے آ سکتا ہے. کون سے تین طرح؟ میم صلۃ الموصول تین طرح سے آتا ہے، یہی نہیں مجھے سمجھ آئی نا بات. ایک پورا جملہ اسمیہ بن کے آتا ہے، جی جو یہاں پہ اب یہ جملہ اسمیہ بن کے آ رہا ہے نا، جی بن گیا. ہاں تو جی یہ ایک ٹائپ ہو گئی. یا وہ ٹھیک جملہ ہے. فعلیہ بن کے آتا ہے، جی یا وہ شبہ جملہ بن کے آتا ہے. جی 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 ٹھیک ہے. تو ان تین میں سے یہاں پہ کون سی قسم آئی ہوئی ہے؟ جملہ اسمیہ کی قسم آئی ہوئی ہے. جملہ اسمیہ. جی ٹھیک ہے. تو یہ علیحدہ علیحدہ سے میں نے تین طرح سے آپ کو بتایا. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک ہے، جی ٹھیک آپ کلیئر ہے؟ ہے. جی الحمدللہ میم اب صلۃ الحمدللہ. الموصول کو کھولیں گے تو ہم مبتدا ہے، ان صلاتہم، صلاتہم پہلے بنا مرکب اضافی، پھر ان کے ساتھ مل کے بن گیا جملہ مرکب جاری، اور یہ تینوں مل کے بن گئے جار مجرور مل کے کیا بنتے ہیں؟ مجرور اسم. متعلق اسم. مجرور اسم. ٹھیک ہے. جی اب یہ تینوں مل کے کیا بن جائیں گے؟ متعلق. ہم مبتدا کا متعلق اور ساہون اس کی خبر. تو مبتدا ہم، متعلق ان صلاتہم، اور ساہون خبر کے ساتھ مل کے ایک پورا جملہ اسمیہ بن گیا. کلثوم سمجھ آئی؟ جی میم الحمدللہ. اینڈ سے پیچھے جاتے ہیں نا. ہم نے پہلے اس کو بنایا جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ بنانے کے بعد آپ لکھ دو کہ اب یہ جملہ اسمیہ صلۃ الموصول بن گیا الذین اسم موصول کا. اب جی یہ دونوں مل کے دوبارہ سے ایک جملہ اسمیہ بن گئے. الذین مبتدا ہے اور یہ صلۃ الموصول خبر ہے، ایک اور جملہ اسمیہ بن گیا. پہلے چھوٹا جملہ اسمیہ بنا ہم ان صلاتہم ساہون، اب الذین کے ساتھ مل کے ایک بڑا جملہ اسمیہ بن گیا. میم یعنی کہ ہم ان صلاتی ہم میں یہاں پہ ایک علیحدہ سے جملہ اسمیہ بن رہا ہے، پھر وہ اللہ زینہ کے ساتھ مل کر پھر وہ جملہ اسمیہ بن رہا بالکل. اب ایک بڑا جملہ اسمیہ بن گیا. ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دونوں مل کے پیچھے ویل للمصلین کا کیا بنیں گے؟ ابھی یہ ہم نے دیکھنا باقی ہے. تو اب ہمارا ترجمہ کیا بنا؟ ہم نے پیچھے کہا ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. اب یہاں پہ کیا ترجمہ بنے گا؟ وہ جو میم وہ جو اپنی نمازوں سے غفل ہیں یا غفلت غافل ہیں، برتتے ہیں. وہ سب جو، کیونکہ جمع ہے نا، وہ سب جو. اب ہمیں پتہ ہے کہ مرکب جاری کو ہم اینڈ سے پیچھے آتے ہیں. ان صلاتہم میں پہلے ہم کا کریں گے، پھر صلات، پھر ان. ٹھیک ہے. تو وہ جو اپنی نمازوں سے اور خبر کیا اس کے بارے میں غافل ہیں. یہاں تک کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ جی میم الحمدللہ. ابھی ہم نے پچھلا ہی ابھی تک ریپیٹ کیا ہے. آخری ہم دیکھتے ہیں.
الذین ہم، اب الذین دوبارہ آ گیا تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ایک اور جملہ اسمیہ شروع ہو گیا. الذین کو ہم اسم موصول بھی کہیں گے اور ساتھ ساتھ کیا کہیں گے؟ مبتدا. مبتدا بھی ہے. اور الذین کے بعد کیا آتا ہے؟ صلۃ الموصول. وہی چیز دوبارہ آ رہی ہے جو پیچھے گزر چکی ہے. صلۃ الموصول تین طرح سے ہو سکتا ہے: جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، شبہ جملہ. اب دیکھو تو پھر یہ ہم سے شروع ہو رہا ہے. اب جملہ فعلیہ ہم سے تو نہیں شروع ہو سکتا، ٹھیک ہے، نہ مجرور ہم سے شروع ہو سکتے ہیں، اور نہ یہ مضاف اور مضاف الیہ بن رہا ہے. تو یہ پھر ہمارے پاس جملہ، ایک اور جملہ اسمیہ آ گیا، ٹھیک ہے، صلۃ الموصول جو ہے. اب یہاں پہ اسی طرح سے ہم لیتے ہیں ہم، جو کیونکہ آلریڈی کر چکے، تیزی تیزی سے گزرتے ہیں. ہم مبتدا ہے اور ضمیر اس میں ضمیر اٹیچڈ ہے کہ ڈی اٹیچڈ ہے؟ ڈی اٹیچ ہے. ڈی اٹیچ ہے. اسم ضمیر منفصل، اعرابی حالت کیا ہے اس کی؟ مبتدا کیسا ہوتا ہے؟ رفع. میم کی حالت مرفوع. تو ہم اور اس کی صیغہ کیا ہوگا؟ جمع جمع مذکر غائب. مذکر غائب. ٹھیک ہے، یہ اس کی گرامیٹک انالیسز ہو گیا. اور اس کے بعد ہمارے پاس مبتدا کے بعد خبر آنی چاہیے، ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس لفظ ہے یراؤنا. یراؤنا. اب اس کے فوراً بعد آپ نے دیکھا ہے کہ وہ واؤ بھی آ گیا. تو واؤ سے پیچھے والا کیا لفظ ہوتا ہے اور واؤ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ اسم ہے کہ فعل ہے؟ فعل. فعل ہے میم مضارع. ہے. اور معروف ہے کہ مجہول ہے؟ میم معروف ہے. معروف ہے. معروف ہے. حالانکہ آپ نے دیکھا ہے علامت مضارع پہ کیا ڈلی ہوئی ہے؟ پیش. پیش پیش. ڈلی ہوئی ہے. کیوں ڈلی ہوئی ہے پیش؟ آپ نے یہ کہا یہ وہ معروف ہے تو کیوں ڈلی ہوئی ہے پیش؟ مضارع معروف میں تو پیش نہیں ہوتی علامت مضارع پہ. میم کے مزید فی میں سے ہوگا نا. کیا چیز؟ میم مزید فی میں سے ہوگا تو اس کے پہلے تین ابواب کی یہ علامت مجہول ہے. ہے. آپ نے کہا مجہول ہے. مجہول ہے. شکیلا آپ نے کہا مجہول ہے. جی. اچھا آپ نے کہا مجہول ہے، کیا نشانی ہے اس میں مجہول ہونے کی؟ ٹیچر پہلے ہم دیکھیں گے یہ پیش ہے، تو پیش سے اگر ہم مزید فی کی طرف دیکھیں گے تو اس میں معروف میں بھی پیش آتا ہے، لیکن ہم اس کی دوسرے کلمے کی حرکت دیکھیں گے، اگر یہ مزید فی کا ہوتا ہے تو اس کے نیچے زیر ہوتا، لیکن کیونکہ اوپر زبر ہے تو مجہول میں ہمیشہ زبر آتا ہے. روٹ ورڈ کیا ہے اس کا؟ زا نہیں را. ہاں ہاں، جی. را اور حمزہ. یا دو لیٹر سے تو نہیں بنتا نا کبھی بھی، کوئی اور بھی کچھ اور بھی ہوگا نا. را حمزہ یا. ٹھیک ہے، تو اس کا آئین کلمہ کون سا ہے؟ حمزہ. تو حمزہ کے اوپر کیا موجود ہے؟ زبر نہیں یا زیر موجود ہے؟ نہیں پیش ہم ہے. نے را کو کی حرکت کیوں دیکھی؟ معروف مجہول کے لیے ہم را کو دیکھتے ہیں، نہیں عین کلمے کو دیکھتے ہیں. آئین کلمہ کو. اب اس آئین کلمہ پہ پیش کیوں آ گئی؟ ٹیچر پھر یہ اس کا ہوا نا، مجرد کا ہوا پھر یہ. اچھا، مجرد کی اور جو مزید فی کی کیا ہم نے نشانی سیکھی تھی، کیسے دیکھتے ہیں؟
کہ مجرد ہے کہ مزید فی ہے؟ ٹیچر ہم دیکھتے ہیں کوئی اضافہ ہے تو پھر ہم بولتے ہیں مزید فی ہے، اور اگر اضافہ نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں مجرد کا ہے. اب آپ لفظ کو دیکھو، آپ کا لفظ ہے رے حمزہ یا، کوئی اضافہ ہے کہ نہیں ہے؟ اضافہ ہے میم. تو پھر مجرد ہو سکتا نہیں. نہیں. ہے؟ پریشان ہو گئے نا؟ تو اس اضافہ میں کس نا میں ہوتا حروف ہے؟ علت ہے نا ٹیچر پھر میم، بھی حروف علت آ گیا نا. ٹیچر پھر بھی مجہول ہی ہوگا ایک نا یہ. وقت میں ایک بولے گا نا بیٹا پلیز. شکیلہ ٹیچر پھر آپ بھی بول رہی ہے، اس کو بولنے دو بھی. جی میں کہہ رہی ہوں کہ یہ پھر بھی مجہول ہی ہوگا کیونکہ اس پہ زبر ہی آیا ہے نا. وہ تو رے کے اوپر آیا ہوا ہے نا بیٹا، حمزہ پہ تو نہیں آیا ہوا. حمزہ کے اوپر زبر جی جوڑی کی گئی ہے نا. صحیح صحیح. آپ نے یہ پڑھا ہے نا بیٹا کہ جب مزید فی کی پہلی 3 علامت مضارع کیسی ہوتی ہیں؟ پیش والی. پیش والی. ٹھیک ہے. تو جی اب اگر ہم اس کو اب یہ اضافہ آپ کو کدھر نظر آ رہا ہے؟ را کے بعد. تو وہ کس پہلی 3 میں سے کس میں آتا ہے را کے بعد الف؟ مفعلہ میں. مفاعلہ. تو یہیں سے آپ کو سمجھ آنی چاہیے نا بیٹا کہ اضافہ ہوا یہ ہوا ہے. مفعلہ کا. جی اب مفعلہ یہ کا ہے. باب مفاعلہ. ٹھیک ہے، اس کی پہلے ماضی جی. بناؤ. رے حمزہ یا کیا بنے گا؟ را 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 آیا. ہم نے کہا را تھا پہ کہ پہلے سٹیپ کیا ہے؟ رے الف. حمزہ اور حمزہ اور یا مادہ لکھ کے اگلا سٹیپ کیا ہے کہ اس کا اضافہ کرنا ہے. تو رے کے جی بعد آ گیا را الف. الف را آیا. اور ہم نے کہا کہ پھر اس کے بعد دیکھنا ہے کہ اس کا تعلق حمزہ گروپ سے ہے کہ نہیں ہے. نہیں ہے. نہیں ہے تو پھر ہم نے کہا کہ سب پہ آنکھیں بند کر کے زبریں ڈال دو. زبر. جی تو کیا بن گیا؟ را آیا. را. را آیا. آیا کا آپ اتنا اس کو لمبا کیوں بول رہے ہو؟ آیا میں کوئی حمزہ کے بعد الف ہے؟ آیا. را ایا. را را ایا. آیا. اب اس کو صحیح. آپ نے مضارع بنانا ہے. شروع میں کیا ایڈ ہوگا؟ سسٹر یہ تو بتا یا. دیں یا کیسے آیا یہاں پہ؟ یا تو روٹ ورڈ کا حصہ ہے. اس کا روٹ ورڈ ہے رے حمزہ یا. 2 حرف کا کوئی روٹ ورڈ ہوتا ہے؟ واو نون تو جمع کا ہے. یا جو برا علامت مضارع ہے. الف پھر جو آگے را ہے. مفاعلہ کا ہے. تو تیسرا ٹھیک لیٹر ہے کا ہے اس کا. نہیں تو یا خود ہی بنا یہاں پر نظر تو نہیں آ رہی لکھی ہوئی. نظر تو نہیں آ رہی نا بیٹا، لیکن آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ یہاں کوئی تیسرا حرف نے آنا ہے. جی اور یہ بھی آپ نے سیکھا ہے کہ کبھی بھی نارمل ورڈ لام میم نون جیم چے ہے خے کچھ بھی غائب نہیں ہو سکتا مادے کا. جب بھی کوئی مسنگ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یا واؤ. جو بھی تبدیلی آتی ہے صفیہ وہ ہمیشہ حروف علت میں آتی ہے، وہ غائب ہو سکتا ہے. اور کوئی جیم میم نون واؤ واؤ کہہ رہی ہوں سین شین خاف قاف گاف کچھ بھی غائب نہیں ہو سکتا. سسٹر آپ نے یہ بھی تو بتایا تھا کہ یا ڈھیٹ ہے، یہ اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے چاہے حرکت دے بھی دے یہ نہیں جاتا. تو بیٹا ابھی ہم وہاں تو نہیں پہنچے نا. میں اسی میں بتا رہی ہوں نا جو را تو آ میں. یہی کہہ رہی ہوں نا، ہر ڈفرینٹ قاعدے ہیں نا. ابھی آپ اس قاعدے تک تو پہنچے ہی نہیں ہو کہ یہاں کیا قاعدہ استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک قاعدہ تو نہیں ہے نا، کئی قاعدے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جی ہمارا ورڈ بن گیا را ایا. اب اس کو مضارع بنانا ہے. سمرا آپ ٹرائی کرو کیسے بنے گا مضارع. علامت مضارع ایڈ کیا، اس پہ حرکت کون سی آئے گی؟ علامت ذرا وہ پیش والی ہوگی نا. پیش والی. جی اور اس کے علاوہ مضارع میں کتنی چینجز ہوتی ہیں ٹوٹل؟ ایک تو علامت مضارع ایڈ کر جی کے ایڈ کی جاتی ہے. نمبر 2 پہ کیا تبدیلی ہوتی ہے؟ وہ جو عین کلمہ جب وہ زیر والا ہو جائے گا. آپ نے رول بولا ہے؟ نہیں آپا رول رول نہیں کے بولا. بغیر تو میں نے بتانے کی اجازت ہی نہیں دی ہوئی.
हाँ सारी आइन कैसी होती हैं? जी अपा सारी आइन, तमाम अबवाब की आइन कैसी होती हैं? आइन जो सब बाप की जो अपा वो आइन कलमा जो है वो जेर वाला? चार जेर वाला जी, और 4 और 5 का जो है वो जबर वाला तो होता है। अब इसका नंबर क्या है? ये जो हम ये मुफाला कह रहे हैं वो इसका नंबर क्या है? ये दूसरा नंबर पे आ रहा है ना, दूसरे पे तो मुफाला। तफील होती है। नहीं नहीं, तीसरा पे, सॉरी अपा, तीसरा पे तीसरा, नंबर ता तो है फिर पा इसकी या कैसी होगी? आयत कलमा कैसा होगा? जी। इसका जो है वो या कलमा आइन कलमा बेटा, आइन कलमा कैसा होगा? आइन कलमा अपा इसका जेर वाला होगा देर वाला। और जी। तीसरी और आखिरी तब्दीली किधर होती है? दूसरी आप पहली हुई अलामत मुजारे लगाया, हो गए जी, उसके दूसरी बाद हुई आइन फा कलमा को कलमा आ जेर गया दी, जी। जी, और फा कलमा के बाद एक अलिफ का इजाफा करेंगे वो तो आप पहले बना चुके हो ना। जी। तब्दीली, तीसरी तब्दीली कहाँ होती है? तीसरी और आखिरी तब्दीली, लाम अब कलेमा वो पेश वाला लाम हो कलमा जाता है। पेश वाला जी, लाम माजी कलमा में पेश वाला लाम कलेमा जबर वाला होता है और मुजारे वाला में जी, वो में पेश वाला हो पेश जाता वाला है। होगा और जी बाकी जी जितने लेटर्स हैं उनको हम टच नहीं करेंगे, जी जी एज इट इज उतार लेंगे। तो इसका जी मतलब है रे और अलिफ को मैंने वैसे ही उतार लिया, यूरा। जी जी हमजा जो आइन कलेमा है उसको मैंने दे दी जेर, जी और जो अ, इसके बाद या है उसको मैंने दे दी पेश, जी और आगे वाउनून आ गया। तो लफ्ज क्या बन गया मेरा? युराइयूना जी युरा ई यू ना। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या कायदा है? अब यहाँ पे हमने देखा कि ये जो वर्ड है हमारा, ये बीमारी वाला है, इसका मादा बीमारी वाला है जो कि इलाज मांगता है। ठीक है, अब हम इसके इलाज की तरफ आएंगे। हमें ये पता है कि एक रूल सीखा हमने, कलसूम या जिसने भी, सफिया जिसने भी बात की थी, कि कभी भी दो वॉवल्स एक साथ नहीं आ सकते। कभी भी दो वॉवल्स एक साथ नहीं आ सकते। अगर दो वॉवल्स एक साथ आ जाएं, यानी कि लास्ट जो लाम कलेमा है वो भी वॉवल हो, हरूफ इल्लत हो, और उसके बाद फिर एक हरूफ इल्लत आ जाए, अलिफ नून, वाव नून, या नून की शक्ल में, किसी भी शक्ल में, तो हम क्या करते हैं? एक हरूफ इल्लत को गिरा देते हैं, हटा देते हैं। जी सायरा हैदर, किस वाले को गिराएंगे? वाव नून वाले वाव को? नहीं जी, ये पहले वाले जो मादे के या अंदर है जो वोबल होता है उसको गिरा मादे दिया के अंदर जाता है। तो जी अब मेरी नई जी शक्ल क्या बन गई? यूरा रा ई ऊना। ऊना ये सॉरी, कैसे बन ये गया? क्योंकि वाव नून है तो जो है वो हालत भी चेंज हो जाएगी, यानी ये हो जाएगी, रफा की हालत बन जाएगी, बिल्कुल। अब पेश आ हमने जाएगा। आखिरी जो रूल सीखा है वो क्या सीखा है? कि हमेशा अलिफ नून, अलिफ के पीछे जबर आती है, या नून, या के पीछे जेर आती है, और वाव के नून के पीछे पेश आती है। जी अब उस रूल के तहत हमें हमजा की जेर को पेश में बदलना पड़ेगा। तो अब जी लास्ट फाइनल शक्ल क्या बन गई? युराऊना। तो यही लिखा है कि नहीं लिखा हुआ हमारे पास यहाँ? जी बिल्कुल यही लिखा हुआ है। समझ आ गई सबको कलसूम? जी जी अ, जो भी जी पूछ मैम रहे, सत्या अल्हम्दुलिल्लाह। वगैरह? जी अल्हम्दुलिल्लाह आ गए। ठीक है, ये यहाँ पे कायदा इस्तेमाल हुआ है। तो अब ये फेले मुजारे है। अब हम जो है हमारे पास मुब्तदा है, अब उसके बाद आ गया है युरा ऊना। अब इसके बाद मुब्तदा के बाद खबर आती है ना, जबकि अब ये हमें नजर आ रहा है कि अब मुब्तदा तो एक तरफ होता है, खबर दूसरी तरफ होती है। तो ये क्या बन रहा है? युरा ऊना। जैसे खबर ही बनेगी ना, जी, खबर बनेगी ना ये, खबर तो बनेगी। खबर बनने से पहले क्या बन रहा है? ये जुमला फेलिया। जुमला फेलिया बन रहा है।
تو جو بھی جملہ فعلیہ ہوتا ہے وہ اکیلا فعل تو نہیں ہوتا، فعل کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ فائل فعل بالفاعل، فائل اور فعل بالفاعل مل کے کیا بن جاتا ہے؟ جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے، اب اس میں فعل کیا اور فاعل کیا ہے؟ ٹیچر یرا جو فعل ہے اور ہوم جو اس کے اندر فائل ہے. بالکل، اس کے اپنے اندر بھی ایک ہوم چھپی ہوئی ہے نا، جی تو اس کے اندر فائل جو ہے وہ ہوم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بن گیا جملہ فعلیہ. ایک منٹ. اب جملہ فعلیہ بننے کے بعد اب یہ کیا بنے گا؟ یہ میم الذین یہ صراط الموصول. اللہ کا صلۃ الموصول بنے گا. صلۃ الموصول بنے گا. میں خبر بنے گا نا یہ اس کی، ہم مبتدا کی. ابھی یہاں جملہ مکمل ہو گیا ہے؟ نہیں، نہیں ہوا نا، آگے واؤ آ گیا بیٹا. جب بھی واؤ آ جائے تو واؤ سے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ میم وہ واو حرف عطف ہے، معطوف اور معطوف علیہ دونوں ہوں گے. بالکل، یہ جملہ فعلیہ بننے کے بعد معطوف الیہ بن گیا. ٹھیک ہے، اور واؤ حرف عطف ہے، اور اس کے بعد یمنعون الماعون یہ معطوف بن گیا. یعنی کہ اب پھر یہ مضارع سے شروع ہو رہا ہے، ایک اور جملہ فعلیہ ہے. جیسے پیچھے بنا ہے ویسے ہی یہ ایک اور مکمل جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم کریں گے، اور معطوف الیہ اپنے حرف عطف اور معطوف کے ساتھ مل کے کیا بن جائے گا؟ جملہ عطفیہ. جملہ عطفیہ عطفیہ، میں. اور عطفیہ بن کے اب یہ خبر بنے گا پیچھے کی. الذین مبتدا ہوم کی، کی جی، ہوم کی ہم ہم کی. مبتدا کی اب یہ خبر بنے گا. ہم. آپ نے بریکٹ لگا لینا ہے، کہاں کا prediction ہے؟ یراؤنا و یمنعون الماعون، اس پورے کو بریکٹ کر لو. ٹھیک ہے، یہ سرکل کر لو تاکہ کنفیوژن نہ ہو آپ کو. اس کو سرکل کر کے پھر آپ نے اس کو خبر لکھنا ہے، ہم مبتدا کی. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی ٹیچر. کھلا ہوا آپ کو کنفیوز کرے گا نا. یراؤنا و یمنعون اون الماعون، اس پورے کو سرکل میں لے آؤ اور پھر اس کو آپ نیچے لکھ دو ہم کی خبر. اس کے بعد اس سرکل کو علیحدہ سے کھولو، اور یراؤنا فعل بالفاعل جملہ فعلیہ بن کے بنا معطوف علیہ، واؤ حرف عطف، اور یمنعون الماعون پھر جو ہے جملہ فعلیہ بن کے معطوف بن جائے گا. اور ٹیچر یہ سب مل کے صلۃ الموصول بن جائے گا. پھر الذین الذین کا. موصول بنے گا، اور ایک جی اس مبتدا الذین مبتدا کی خبر بنے گا. جی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ وہ یمنعون الماعون کا ذرا آپ دوبارہ بتا سکتے ہیں؟ وہ تو ابھی ہم نے یمنعون کیا تو ہی نہیں ہے نا، وہ تو میں کروانے لگی ہوں. اچھا اچھا اچھا. یم نا اونا، یہ سوری یہ پھر فعل بالفاعل ہے. فائل کون سا ہے اس کے اندر؟ ہوم. ہوم فائل ہے، اور جو اس کے بعد الماعون، فعل فائل کے بعد کیا آتا ہے؟ مفعول. مفعول آتا ہے. تو الماعون کیا بن گیا؟
اسم مفعول ال کے ساتھ ہے نا، جی اور فاعل کی پیٹرن کے اوپر ہے. اسم فاعل کے مفعول، معون اسم فائل فائل ہے نا. اسم الفاعل. نہیں ٹیچر ایک فائل اس کے اندر ہے ایک فائل باہر ہے مفعول چلو ہے آپ کو میں کنفیوز کر دوں گی، اس کو مفعول ہی لکھتے ہیں. جی مفعول، ٹھیک ہے. المعون کیا بن گیا؟ مفعول. مفعول یمنعون فعل بالفاعل اور المعون مفعول. مفعول. المعون کی روٹ ورڈ کیا ہے؟ میم میم حمزہ عین حمزہ کہاں سے عین آتا ہے؟ میم عین میم میم این عین. واو این کون بول رہا ہے؟ کرسی پہ کھڑا ہو جائے. یہ جو واو نون ہے نا، بیسیکلی یہ روٹ ورڈ کا نون ہے. میم عین نون. الف جو ہے یہ فاعل کا ہے، فاعل کا پیٹرن بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نون، یہ اصل میں روٹ ورڈ کا ہے. میم عین نون یہ روٹ ورڈ ہے. ٹیچر یہ واو نون جمع کا نہیں ہے یہ یہ جمع کا نہیں ہے. صحیح ٹھیک ہے. میم تو معون جو ہے استعمال کی چیزیں آئے گا، یعنی کہ ضروریات زندگی کی چیزیں، تو وہ جمع کا نہیں آئے گا پھر وہ نون. لیکن یہ نون جو ہے روٹ ورڈ کا ہے. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ میم عین نون. اس کو بھی میں کھول کے بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے. لیکن یہ روٹ یہ ورڈ ہے منع میم عین نون. ٹھیک ہے. اب یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کے کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ جملہ فعلیہ. اور جملہ فعلیہ بن کے کیا بنے گا؟ معطوف، پچھلے معطوف الیہ کا. کلیئر ہو گیا؟ جی ترجمہ کیا کریں گے اس کا ہم؟ اب الذین وہ جو یراؤن دکھاوا کرتے ہیں اور یمنعو، اس میں لفظ کیا ہے؟ منع. منع کا لفظ نظر آ رہا ہے کہ نہیں اردو کا؟ جی میم نون عین منع کرتے ہیں. تو منع کر دیتے ہیں یعنی کہ روک دیتے ہیں اور روکتے ہیں. منع کرتے ہیں کس سے؟ المعون، معمولی ضرورت کی چیزیں دینے سے. بیسکلی ہے چیزوں سے. منع کرتے ہیں چیزوں سے. ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے ویسے وضاحت کر دی ہے اس کی. معمولی چیزوں سے، یعنی معمولی چیزوں سے منع کر دیتے ہیں. تو دینے سے یہ بیسکلی اس کی ویسے وضاحت کی ہوئی ہے انہوں نے. کلیئر ہو گیا یہاں تک آپ لوگوں کو؟ کوئی کنفیوژن؟ یہ ہوا کہ وَيَمْنَعُونَ جو ہے یہ فعل بالفاعل ہے، اور معون جو ہے یہ ہے اسم. چیزیں جو ہوا المعون ال بھی لگا ہوا ہے. ال بھی لگا ہوا ہے، اسم ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ میم عین نون. اب اس کو، اب جگہ ختم ہو گئی ہے، کہاں پہ میں اس کو ملاؤں؟ یہاں پہ لے آتی ہوں.
چلو میں آگے لکھتی ہوں اس کو. جو پہلا ہے کھول کے لکھ دیتی ہوں. یہاں پہ آپ نے فرسٹ سے آپ کو بتایا تھا نا نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، نیا جملہ حرف استنافیہ. اس کی حرکات بھی لکھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بولنا بھی آئے. استنافیہ. یہ تا یہ تی ہے، تا پہ زبر ہے یہ زیر ہے؟ زبر ہے. استنافیہ. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ نیا جملہ شروع ہو گیا. اب اس میں سب سے پہلے میں اب آپ کو انٹرسٹنگ پارٹ جو لگے گا کہ ان کو کنیکٹ کیسے کرنا ہے. آپ کے پاس ایک لفظ ہے مسلین، یہ ہے نمازیوں کی بات ہو رہی ہے، موصوف. ٹھیک ہے، موصوف کے بعد کیا آتا ہے؟ صفت آتی ہے. صفت نمبر 1. اس نمازی کی صفت نمبر 1 کیا ہے؟ ساہون. الذین ہم عن صلاتہم ساہون. یہ آ گئی پوری اس کی صفت نمبر 1. آپ کو کہا کہ بربادی ہے کس کے لیے؟ موصوف نمازیوں کے لیے. جس نمازی کی صفت نمبر 1 کیا ہے اس کے اندر کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، اور انہی نمازیوں کی صفت نمبر 2 کیا ہے؟ الذین هم یراؤون، بالکل، دکھاوا کرتے ہیں. الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ہم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں وہ جو یراؤون کیا ترجمہ ہے؟ دکھاوا کرتے ہیں. دکھاوا کرتے ہیں. اور یمنعون الماعون، اور دوسری خصوصیت کیا ہے ان کی کہ اوپر سے تو ہم یہ بڑے سب- نیک بنے ہوتے ہیں، بڑے اچھے ہوتے ہیں، بہت ہی لوگوں کو مذہبی سے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب عام معمولی چیزیں ان سے مانگی جائیں تو وہ منع کر دیتے ہیں، دینے سے گریز کرتے ہیں. میم یہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ جو ہے یہ صرف نمبر 3 نہیں آئے گا پھر اس کا؟ بیٹا ایک جملہ ہے نا یہ پورا، اچھا واؤ کو آپ علیحدہ کیسے کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. آپ نے اس کو مرکب عطفی بنا کے ہم کی خبر بنایا ہے، پھر اس کو آپ توڑ کے کس کے ساتھ ملاؤ گے؟ کسی کے ساتھ بھی نہیں. ایک پورا جملہ آتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ جی اب ٹھیک ہے. اب کیا ہوا؟ موصوف اپنی صفت 1 اور صفر 2. صفت 2 کے ساتھ مل کے کیا بن گیا؟ مرکب توصیفی. توصیفی. اب یہ جو پوری کی پوری مرکب توصیفی ہے، اب یہ لام زیر لی جار کا کیا بن جائے گا؟ مجرور اسم. مرکب
توصیف. مرکب جاری. ہاں مرکب جاری بن گیا ہے نا. نہیں ابھی تو پہلے مرکب توصیفی بنا ہے نا. جی جی. جار کا مجرور اسم مرکب توصیفی بنا ہے. اب للمصلین سے آخر تک پورا کا پورا بن گیا مرکب جاری. جاری. اور اب یہ مرکب جاری ویلن کا کیا بن جائے گا؟ متعلق اسم. متعلق اسم. ویلن مبتدا کا متعلق یا آپ کہہ سکتے ہو قائم مقام خبر. ٹھیک ہے. یہ قائم مقام کیوں سے کہیں گے، ویسے خبر نہیں کہہ سکتے؟ جار مجرور کبھی خبر بن سکتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. مرکب جاری تو آپ کو بتایا تھا کبھی خبر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. متعلق بنتا ہے اچھا ہمیشہ. بالکل. تو آپ اس کو یا صحیح. تو کہو گے متعلق ہے معذوف خبر کی، خبر معذوف ہے اور یہ اس کی متعلق یہ معذوف خبر ہے، اور یا آپ کہہ سکتے ہو قائم مقام خبر. دونوں طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہم اس کو میں نے مبتدا کا میں نے متعلق لکھا ہے، مبتدا کا متعلق نہیں ہے. آپ کہو گے متعلق معذوف خبر. ٹھیک ہے، یا تو معذوف خبر کا متعلق کہو گے اور یا اس کو آپ قائم مقام خبر کہو گے. محذوف کا مطلب یہ ہے کہ غائب شدہ مطلب نہیں یہ ہے، مطلب حذف ہوا خبر ہوا ہے ہے. نہیں نا، موجود نہیں ہے، مبتدا ہے اور اچھا خبر ہے ہی نہیں جملے میں. اچھا تو ٹھیک ہے. لیکن وہ جو غائب ہوئی خبر ہے اس کے متعلق یہ آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے کہ کس کی بربادی ہے. اب یہ پوری کی پورا جو جملہ ہے جو جار مجرور جو مرکب جاری بن رہا ہے، یہ پوری اس کے متعلق جو غائب شدہ خبر ہے اس کے متعلق آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے کہ کس کی بربادی ہے، ٹھیک. وضاحت پیش کر رہے. متعلق کیسے کہتے ہیں اس کو ہے کہ جو خبر ہوتی ہے اس کے بارے میں کوئی مزید انفارمیشن دینا. تو اب خبر کا ٹھیک تو ہے. ہمیں پتہ نہیں، لیکن اس کی خبر کے بارے میں مزید انفارمیشن ہمیں مل گئی ہے. اور جب خبر نہیں ہے تو پھر ہم خبر کی جگہ پہ اس کو لکھیں گے، ورنہ تو تیسری جگہ پہ آتا ہے نا. خبر ہاں جی. آتی ہے اور اس کے بعد اس کے متعلق خبر آتا ہے. تو اب خبر نہیں تو ہم نے وہ جگہ خالی تو نہیں چھوڑی نا، تو ہم نے متعلق کو اٹھا کے خبر کی جگہ پہ لکھ دیا. تو مقام خبر پہ ہم نے اس کو قائم کر دیا. پوائنٹ سمجھ آئی؟ جی. تو دونوں طرح سے لکھ سکتے ہو، اس طرح بھی لکھ سکتے ہو، اس طرح بھی لکھ سکتے ہو، یہ آپ کی چوائس ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی. میم یہاں سے ایک دفعہ ریویو کیجیے گا. حرف لی جار اور مجرور اسم مرکب توصیفی، پھر یہ مرکب جاری یہاں سے پلیز. اب ورڈز بولو نا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہاں سے کہہ رہے ہو. میم یہ لاسٹ والی جو آپ نے فکرہ لکھا نا، جب ہم نے الذین هم یراؤون و یمنعون صفت 2 بنائی تو وہ مصروف کی صفت 1 صفت 2 مرکب توصیفی بن گیا. پھر لی جار ہے، حرف جار ہے، اور آگے اس کا مجرور اسم ہے. مجرور اسم مرکب توصیفی ہے. ٹھیک ہے، وہ جو ہم نے مرکب توصیفی بنایا وہ اس کا مجرور اسم سارا آ گیا. اب مرکب جاری میں ویلن آپ نے لکھا ہے نا، تو اس کے آگے یہ یہاں سے نہیں مجھے ویلن سمجھ کیا آئی. بنا ہے؟ اب پھر شروع سے چلے. ویلن کیا بنا ہے؟ مبتدا. مبتدا ہے نا. میم جملہ ویلن شروع ہم کس نے سے ہوتا مبتدا ہے؟ بنایا تھا اسمیہ جملہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ میم. جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر یا پھر متعلق خبر. ابھی یہاں پہ میں سوال کر رہی ہوں نا. جی مبتدا. مبتدا. ویلن اب مبتدا. مبتدا رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے اور خبر اس کی پوری لیفٹ سائڈ پہ جاتی ہے. جی آپس میں تو ایسے کوئی ہی ہے. تعلق نہیں نا، جڑتا تو نہیں ہے نا آپس میں. نہیں نہیں.
اب نہیں مبتدا رائٹ پہ لکھ دیا، اب لیفٹ پہ آپ نے خبر لکھنی تھی، ٹھیک ہے خبر ہے ہی نہیں اس میں، معذوف ہے، ٹھیک ہے لیکن جملہ آپ کے پاس مرکب جاری موجود ہے، یہ پورے کے پورے 3 جملے مل کے مرکب جاری بنا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک تو ہے مرکب جاری کیا بنتا ہے؟ یا آپ کہو گے کہ یہ متعلق معذوف خبر ہے، یعنی کہ معذوف خبر تو نہیں ہے، اس کی جگہ یہ اس کے متعلق ہے، متعلق خبر ہے، ٹھیک ہے؟ اور یا جی پھر آپ کہو گے کہ اگر متعلق خبر ہو اور خبر مسنگ ہو تو ہم خبر کی جگہ پہ اس کو لکھ کے کہتے ہیں کہ یہ قائم مقام خبر ہے، کہ جی خبر کی ٹھیک جگہ پہ میں نے کہ مقام پہ اس کو قائم کر دیا ہے، لکھ دیا ہے۔ صحیح، تو دونوں طرح سے آپ یعنی بول سکتے ہو۔ وعیلاً مبتدا ہے اور اس کی جو خبر ہے، یہ جو ہم نے سارا مرکب توصیفی اور مرکب جاری سارا بنایا، وہ اس کی قائم مقام خبر آ گئی، بالکل کیونکہ مرکب جاری کبھی خبر وہ نہیں بن کیا تھا مبتدا، تو وہ نہ خبر بنتا ہے، وہ متعلق خبر بنتا ہے۔ بالکل، ٹھیک ویلن مبتدا اور باقی مرکب جاری قائم مقام خبر مل کے بن گیا جملہ اسمیہ، اور یہ پورا کا پورا ایک نیا جملہ ہے، ف کے بعد ایک نیا جملہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو اگر میں پوری صورت کو کھول لوں، صورت معون، تو اب میں ایک طرح سے بس ترجمہ اکٹھا کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ارأیت الذین یکذب بالدین، کیا ترجمہ ہے؟ کیا تو نے دیکھا اس کو جو جزا کو جھٹلاتا ہے؟ کیا اس شخص کو تم نے دیکھا جو جزا کے دن کو، آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ آخرت کے دن کو کون جھٹلاتا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، کہ یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اب جو کفر کرنے والا ہے، جو آخرت کا انکار کرنے والا ہے، اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ یہ وہ کون ہے جو کہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اس کی پہلی صفت یہ ہے۔ پھر وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور اس کی دوسری خصوصیت کیا ہے کفر کرنے والے کی، کہ وہ مسکین کو کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا، یعنی کہ خود بھی نہیں کھلاتا اور آگے کسی اور کو بھی موٹیویٹ نہیں کرتا کہ اگر وہ خود اس قابل نہیں کہ وہ کھلائے کہ مسکین کو، یعنی کہ یہ بھی ترغیب نہیں دیتا، دوسرے کو بھی نہیں کہتا کہ وہ یہ صفت نمبر 2 ہو گئی، ٹھیک ہے؟ پہلی صفت کافر کی کیا ہے؟ جو کہ کفر کرتا ہے، آخرت پہ بیلیو نہیں کرتا، کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اس کی دوسری خصوصیت کیا ہو گئی کہ وہ مسکین کو کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔ اور تیسری اور آخری، اب کہا کہ اب ف کے بعد ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، وہ 2 بات بتا کے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نئی بات کر دی کہ ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ تو اب ایک بالکل ہی ایک نئی بات شروع ہو گئی نا۔ بات کیا ہو رہی تھی کہ کفر کرنے والے کون ہوتے ہیں، اور ایک دم ہی ایک نئی بات شروع کر دی جس کی پچھلی بات سے کوئی لنک ہی نہیں ہے۔ ایک اور بات اللہ کو یاد آ گئی کہ میں بتا دوں کہ کفر کرنے والے کے ساتھ ساتھ ان نمازیوں کی بھی بربادی ہے، یعنی کہ ہے تو وہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں نا، غیر مسلم تو نہیں نماز پڑھتے، یعنی کہ ان نمازیوں کے لیے بھی بربادی ہے کہ وہ جو اپنی نماز سے غافل ہیں، کہ کہنے کو تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن نمازوں سے غافل ہیں، نہ وہ اپنی وقت پہ نماز پڑھتے ہیں، لیٹ پڑھتے ہیں، ٹائم پہ نہیں پڑھتے، قضا کر دیتے ہیں،
اکٹھی کر کے پڑھتے ہیں بغیر کسی ریزن کے، اور تیزی تیزی سے پڑھتے ہیں، جو وضو ٹھیک نہیں کرتے، جو اس کے احکامات ہیں، جگہ صاف، کپڑے صاف، بدن صاف، اس کا خیال نہیں کرتے، یعنی کہ کسی لحاظ سے وہ بہتر نمازی نہیں ہے، یعنی کہ ہر لحاظ سے وہ نماز کے ہر معاملے میں غفلت کا کام کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی کیا کہہ دیا، الذین ہم یراؤون، اور وہ ریاکاری کرتے ہیں، ڈرامہ کرتے ہیں، یعنی کہ پبلکلی تو بڑے نیک پرہیزگار بنے ہوئے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے ڈرامہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا مسلمان شو کرا رہے ہوتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اب یہ نمازیوں کی اب دو صفات آ گئی کہ بالکل ٹھیک طرح سے نماز نہیں پڑھتے، ہر لحاظ سے غفلت کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہیں۔ اب اکیلے میں پڑھیں گے تو ٹکرے ماریں گے، لوگوں کے بیچ میں آئیں گے تو وہ لمبے لمبے سجدے کریں گے، گھر میں ہوں گے تو نماز صحیح نہیں پڑھ رہے ہوں گے، پبلک پلیس میں ہوں گے تو وہ پوری نمازیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، دکھاوا کر رہی ہیں۔ اور عام ضرورت کی استعمال کی چیزیں جب لوگ مانگتے ہیں تو انکار کر دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں، یہ ان نمازیوں کی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی آپا، اس میں ان شارٹ جو میں نے لکھا ہے، اس میں دو طرح کے آیت میں لوگوں کی بات آئی نا، ایک تو انکاری ہیں، ان کی جو ہے صفات ہیں وہ 2 اور 3 نمبر آیت میں ہے۔ اب آیت نمبر 4 میں جو ہے وہ نئی بات شروع ہوگی نمازیوں کے بارے میں، تو صحیح، وہ جی جو آیت نمبر 4 ہے اس کی آگے جو ہمیں آ رہی ہے 5 اور 6 اور 7، یہ اب اس نمازی کی صفات کہہ لیں یا اس کے بارے میں ہمیں جو انفارم کیا جا رہا ہے، تو 5 6 اور 7 جو ہے وہ آیت نمبر 4 کی جو آگے سے کیا کہیں گے آپ اس کو، لفظ کو وضاحت جو ہے وہ 5 6 7 آیت میں آ رہی ہے۔ بالکل جی نمازیوں ٹھیک کے ہوگا بارے میں وضاحت کی جا رہی ہے جی جی کہ کن جی نمازیوں کے لیے بربادی ہے، وہ جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، اور ساہون وہ جو یراؤن، ریاکاری جی کرتے ہیں، اور جی عام استعمال کی چیزیں یراؤن استعمال کے لیے ماعون، نہیں دیتے۔ ٹھیک ہو گیا آپا، اب آپا بڑی اچھی سمجھ آئی ہے اینڈ پہ۔ بالکل کلیئر ہو گیا؟ جی الحمدللہ۔ چلیں جی، ٹائم کافی آپ کا لے لیا ہے، اس لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام، وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام۔